بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم کو ماہ رمضان جیسا عظیم الشان اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی نورانی ساعتیں ہم کو عطا فرمائی ہے، اسی طرح اس مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے، عطاؤں سے، بخششوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے الفقہ الاکبر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے مہینے میں ہم ایک کتاب کا درس دینے والے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے الفقہ الاکبر، اور اس کتاب کا جو موضوع ہے یعنی جو سبجیکٹ اس کتاب کا ہے وہ ہے اسلامی عقائد، بنیادی اسلامی عقائد، یعنی ایک مسلمان کو بنیادی طور پر کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے دل کے اندر کیا یقین رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ اور یقین اس کو رکھنا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا یقین رکھنا چاہیے، آخرت کے دن کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، غرض کہ ایک مسلمان بندے کے جو بنیادی عقائد ہے وہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ اور یہ کتاب تاریخ اسلام کی سب سے پہلی کتاب ہے جو عقائد کے موضوع پر مستقل تصنیف کی گئی ہے، اور اس کتاب کی تصنیف کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ آپ کے اور ہمارے امام اور ساری کائنات کے امام، ساری امت مسلمہ کے امام سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے اس کتاب کے اندر مسلمانوں کے اور اسلام کے بنیادی عقائد کو جمع فرمایا، اور اس کا نام آپ نے الفقہ الاکبر رکھا۔ مختصر سا رسالہ ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سارے مہینے کے اندر ہم اس رسالے کا درس آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے، صحیح عقیدے پر ہماری زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور صحیح عقیدے پر ہی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت عطا فرمائے۔ دین اسلام کا جو عقیدے کا چیپٹر ہے، یعنی مذہب اسلام، دین اسلام کے اندر ویسے تو کئی سارے شعبے ہیں، دین اسلام کے اندر عقائد سے متعلق جو شعبہ ہے، اور عقائد جس کو ہم کہتے ہیں اس کو دوسرے معنوں میں، دوسرے لفظوں میں اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کا دور گزر جانے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ دور چلے گئے تو نئے نئے فرقے وجود میں آ گئے، ہر کوئی اپنے ذہن سے قرآن اور حدیث کی منمانی تشریح کرتا اور ایک نیا عقیدہ گھڑ کر لا لیتا جو اصل اسلام کا عقیدہ نہیں ہوتا، اور اصل صحابہ کرام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب یہ غلط فرقے نکلنے لگے تو جو صحیح طور پر مسلمان تھے، جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبتوں میں رہ کر صحیح عقیدہ سیکھا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے صحیح عقیدہ انہوں نے لیا تھا، قرآن سے صحیح عقیدہ انہوں نے لیا تھا، تو وہ اپنے صحیح عقیدے کو صحابہ کرام کی جماعت کے بتائے ہوئے اقوال کی روشنی میں، صحابہ کرام کے عقائد کی روشنی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں اپنے صحیح عقیدے کا دفاع کرتے تھے اور اپنے صحیح عقیدے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، تو ان کا نام پڑ گیا یہ سنت والے اور جماعت والے ہیں۔ یعنی یہ جو صحیح عقیدہ اسلام کا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، اور اہل سنت والجماعت یعنی سرکار کی سنت پر عمل کرنے والے اور سرکار کے صحابہ کی جو جماعت ہے اس جماعت کا عقیدہ رکھنے والے، یہ جو اہل سنت والجماعت ہے یہی دین اسلام کا حقیقی عقیدہ ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ اسلام اور اہل سنت والجماعت میں کوئی فرق نہیں ہے، دین اسلام ایک کلیت ہے، اور اس دین اسلام کے اندر عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، درست عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث اور سنت اور جماعت صحابہ سے لیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب دین اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں ہے، اور دین اسلام اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر لکھے جانے والی تاریخ اسلام کی سب سے پہلی کتاب ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصنیف فرمایا۔ اس کتاب کا ہم درس دینے کی آپ کے سامنے کوشش کریں گے۔ بات امام اعظم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنت والنار حق کلہ۔ یہ عبارت ہے الفقہ الاکبر کی، شروع پہلی کی عبارت ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عبارت کے اندر ایمان کے اصول بتا رہے ہیں، اور ایمان کا بنیادی عقیدہ، اسلام کا بنیادی عقیدہ اور ضروریات دین والا عقیدہ امام اعظم بتا رہے ہیں۔ اور یہ وہ عقائد ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کوئی بندہ کر دے گا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ ان بنیادی عقیدوں کو ماننا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں اصل التوحید، توحید کی اصل یہ ہے جو آگے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اللہ کی ذات اور صفات میں، افعال میں اللہ کو ایک اور یکتا سمجھنا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو توحید کی جو اصل ہے وہ عقائد ہے جو اس کتاب کے اندر آگے امام اعظم بیان کرنے والے ہیں۔ وما يصح الاعتقاد علیہ، اور جو عقائد آگے بیان کیے جانے والے ہیں یہ وہی عقائد ہے جن کے اوپر عقائد کی درستگی کا دار و مدار ہے، یعنی وہ عقیدہ جو رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو، وہ عقیدے کا دار و مدار آگے جو عبارت آنے والی ہے، آگے جو عقائد بیان کیے جانے والے ہیں، آگے جو مسائل بیان کیے جانے والے ہیں، ان کے اوپر صحیح عقیدے کا دار و مدار ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آگے اس کتاب کے اندر شروع سے آخر تک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عقائد بیان کرنے والے ہیں یہی وہ عقائد ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جو صحابہ کرام کی جماعت نے بیان فرمایا ہے، جو قرآن اور سنت سے ماخوذ ہیں، صحابہ کی جماعت سے ماخوذ ہے، اور یہی وہ عقائد ہے جن پر آخرت کے نجات کا دار و مدار ہے، جن پر دخول جنت کا دار و مدار ہے، اور یہی وہ عقائد ہے جن پر توحید کا دار و مدار ہے۔ توحید کی اصل یہ عقائد ہیں۔ اگر ان عقائد میں بگاڑ آ جائے تو پھر بندے کے پاس توحید باقی نہیں رہتی، یا درست عقیدہ باقی نہیں رہتا جس درست عقیدے کی بنیاد پر اس کو نجات مل سکتی ہے۔ تو کیا کیا بنیادی عقائد ہیں؟ ضروریات دین اس کو کہتے ہیں، یعنی بنیادی اور بیسک عقائد جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جن کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے سے کفر لازم آ جاتا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ کیا عقائد ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں یجب ان یقول، ایک مکلف کو یہ واجب ہے۔ مکلف کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مسلمان بندہ یا بندی جو عاقل ہے اور بالغ ہے، اس کو مکلف کہتے ہیں، یعنی اس کے پاس عقل و شعور بھی ہو اور وہ بالغ ہو گیا ہو، نابالغ نہ ہو، اس کو مکلف کہتے ہیں۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ غیر مکلف پر نہیں ہے بلکہ مکلف کے اوپر فرض ہے۔ نماز لے لیں، روزہ لے لیں، دیگر احکام لے لیں، یہ سارے احکام شریعت مکلف کے اوپر واجب یا فرض کرتی ہے۔ غیر مکلف کو عادت کے طور پر عبادتوں میں لگایا ضرور جا سکتا ہے لیکن وہ مکلف نہیں ہوتا، لہٰذا مکلف کے لیے یہ کہنا واجب ہے۔ کہتا کیسے ہے بندہ؟ زبان سے کہتا ہے، تو پتا چلا کہ زبان سے اقرار کرنا، زبان سے ایکسپٹ کرنا، زبان سے بولنا یہ واجب ہے، اور جب زبان سے بولتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دل کی بات ہے وہی زبان سے بولنا چاہیے۔ دل میں کچھ الگ ہو، زبان پر کچھ الگ ہو، پھر یہ تو منافقانہ بات ہو جائے گی، نفاق ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو امام اعظم نے فرمایا کہ زبان سے بولنا ضروری ہے، بولنا واجب ہے، اقرار واجب ہے، یہ جو آپ نے فرمایا یہ اقرار بغیر تصدیق کا اقرار نہیں ہے، دل کی کیفیت کے بغیر صرف زبان کا بولنا کافی نہیں ہے، ورنہ تو ہر منافق تو زبان سے ادا کرتا ہی ہے۔ بلکہ امام اعظم نے یہ جو فرمایا کہ یجب، واجب ہے کہ ہر مکلف بندہ اپنی زبان سے یہ کہے، بلکہ فرض عین ہے ہر مسلمان بندے کے اوپر، تو وہ جو ہے اس کی زبان کی تصدیق کے ساتھ ہے، اس کے دل کی تصدیق کے ساتھ ہے، تو وہ اپنے دل کے اندر ان باتوں کو سچ جانتے ہوئے زبان سے یہ کلمات ادا کرے اور زبان سے یہ کہے آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ تو یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کے وجود پر ایمان لائے، اللہ کے ہونے پر ایمان لائے۔ ایک ذات ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اس کو رہنا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب اللہ موجود نہ ہوتا ہو، یعنی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جس لمحے میں اللہ نہ تھا بعد میں اللہ موجود ہوا، استغفر اللہ، یا کوئی ایک لمحہ مستقبل میں ایسا نہیں آئے گا جو لمحے اللہ موجود نہیں رہے گا، معاذ اللہ۔ تو اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو غیر موجود ہونا نہیں ہے۔ اللہ کا ایگزسٹنس جو اللہ کا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ رہے گا۔ تو اللہ کے ہونے پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کے ایگزسٹنس پر ایک مسلمان بندے کو سب سے پہلے دل سے تصدیق کرنا چاہیے اور زبان سے اقرار کرنا چاہیے کہ ایک ذات ہے جو سارے عالمین کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اور سارے عالمین کی وہ ذات پروردگار ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے، میں اس کے ہونے پر ایمان لایا ہوں۔ اس کے بعد ایک مسلمان اب
آگے تفصیل ہم اگلے دروس میں اور اگلے مجالس میں تفصیل ہم پڑھیں گے اس کتاب سے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا یقین رکھنا چاہیے، اللہ کیسا ہے، اللہ کے بارے میں کیا ایک مسلمان کو تصدیق کرنا چاہیے، وہ آگے آئے گا۔ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کے صفات کیسے ہیں، اللہ کی صفات کتنے قسم کے ہوتے ہیں، صفات کہتے کس کو ہیں، پھر اللہ کی کون سی صفت کیسی ہے اور کیسے ان پر ایمان لانا ہے، یہ تمام تفصیلات آگے کتاب کے اندر آئیں گے اور آگے کے مجالس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں پر اتنا یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے ہر مسلمان بندے کو دل کی تصدیق کے ساتھ، یعنی دل میں سچ جانتے ہوئے زبان سے یہ ادا کرنا ضروری ہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ دوسری بات بیان کی جا رہی ہے وَمَلَائِكَتِهِ، اور یہ کہے مکلف بندہ کہ میں اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لایا۔ اب فرشتے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور یہ نورانی فرشتے ہیں، نور سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مکرم یعنی باعزت بندے ہوتے ہیں، اور یہ ہرگز اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اپنی طرف سے کوئی فعل انجام نہیں دیتے، وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام یہ انجام نہیں دیتے، اور یہ گناہوں سے، خطاؤں سے، نافرمانیوں سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی یہ کبھی اپنی زندگی میں گناہ نہیں کرتے۔ گناہ کرنا فرشتوں سے پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں کہ کوئی فرشتہ کوئی گناہ کر سکے۔ اللہ نے ان کو ایسا پاک اور صاف پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے، اور یہ مرد ہونے سے بھی پاک ہے، عورت ہونے سے بھی پاک ہے، یعنی جیسا انسانوں کے اندر مرد اور عورت ہوتے ہیں، میل اور فیمیل ہوتے ہیں، ایسا فرشتوں کے اندر کوئی میل یا فیمیل نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر کوئی مرد یا عورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ مخلوق ہے، اس مخلوق کے اندر مرد یا عورت کا پایا نہیں جاتا، مرد پن اور عورت پن پایا نہیں جاتا، ذکوریت اور انوثیت پائی نہیں جاتی، تو نہ وہ مرد ہوتے ہیں نہ وہ عورت ہوتے ہیں۔ اب یہ مکے کے کفار نے، بت پرستوں نے، مشرکوں نے فرشتوں کے تعلق سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب اس میں دیکھیے دو قباحتیں لازم آ گئی، ایک تو فرشتوں کو انوثیت فرشتوں کی طرف منسوب کر دی، یعنی فرشتوں کو فیمیل قرار دے دیا بت پرستوں نے۔ دوسرا غضب یہ ہوا کہ ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، حالانکہ اللہ کو نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں باپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے۔ تو دو غلطیاں ان سے سرزد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کئی آیتیں قرآن مجید میں نازل کرتے ہیں اور ان کے سامنے حجت قائم کرتے ہیں کہ کیا تم فرشتوں کی تخلیق کے وقت موجود تھے اور اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا پیدا ہونا دیکھ رہے تھے کہ تم کو پتا چلے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہے، یا تم کو یہ پتا چلے کہ اللہ نے ان کو اپنی بیٹیاں بنا لیا؟ تم تو جب تمہارے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تم اپنا چہرہ کالا کر لیتے ہو اور بیٹی کو ناپسند کرتے ہو اور بیٹوں کو بڑا پسند کرتے ہو۔ تو جب تم خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو تو ایک ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو جس کو تم خود پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے۔ تو ایسی کئی آیتیں اللہ تبارک و تعالی ان کے رد میں قرآن مجید میں نازل کیا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک برگزیدہ مخلوق ہے اور ان کی صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کروڑوں 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 اربوں خربوں نہ جانے اللہ کے کتنے فرشتے ہیں۔ بعض احادیث میں آیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی ساری مخلوق کو، زمین آسمان چاند سورج ستارے انسان حیوان نباتات جمادات، ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ساری کائنات اور کائنات میں موجود تمام مخلوقات 1 حصہ اور 9 حصے صرف فرشتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ ہر انسان کے کندھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، سیدھے کندھے پر ایک فرشتہ، دوسرے کندھے پر ایک فرشتہ۔ سیدھے کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ ہماری نیکیوں کو لکھ رہا ہے اور دوسرے کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ ہمارے گناہوں کو لکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے ایک انسان کی حفاظت کے لیے کئی سارے فرشتوں کو مقرر کیا، مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں، ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے کئی فرشتے مقرر کیے۔ اسی طرح جب بندہ مر کر قبر میں چلا جائے گا تو وہاں پر 2 فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عذاب دینے والے فرشتے الگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے الگ ہیں، بندوں کے رزق کی حفاظت کرنے والے فرشتے الگ ہیں، آسمان سے بارش برسانے کی ذمہ داری پر جو فرشتے مقرر ہیں سو وہ الگ ہیں، بندوں کے پاس ہدایت لے کر آنے والے فرشتے الگ ہیں۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ کام دے کر رکھا ہے، یہ تمام اللہ کے بندے اور اللہ کے حکم سے یہ کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا، 2 پر فرشتوں کے ہوتے ہیں، 3 پر ہوتے ہیں، 4 پر ہوتے ہیں۔ تو فرشتے پر ہوتے ہیں اور فرشتے ایک لطیف جسم والے ہوتے ہیں، ہمارے طرح ان کا کثیف جسم نہیں ہوتا، جیسا ہمارے جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، ایک اس کا وزن ہوتا ہے،
اس کے اندر کثافت ہے، کہیں پر ہم کو جانا ہوتا ہے، اس جسم کو لے کر کہیں جانا ہوتا ہے تو اس میں وقت لگتا ہے، مشقت لگتی ہے، محنت لگتی ہے، سارے جسم کے وزن کو اٹھا کر لے کر جانا پڑتا ہے۔ لیکن فرشتوں کا جو جسم ہے وہ کثیف جسم نہیں بلکہ وہ لطیف جسم ہے، ہوائی جسم ہے، نورانی جسم ہے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے، جانے کے لیے اتنی محنت اور مشقت نہیں لگتی، بلکہ وہ پر بھر میں جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہیں۔ اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں اس شکل میں ڈھل سکتے ہیں، جو شکل چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ کسی بھی شکل میں فرشتے آ سکتے ہیں، انسان بن کر آ سکتے ہیں، اور بھی دوسرے شکلوں پر وہ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت عطا فرمایا۔ تمام فرشتوں میں 4 فرشتے سب سے بڑے ہیں، مشہور ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام تھا کہ یہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ سور پھونکنے پر مامور ہیں، یعنی جیسا کہ جانور کی سینگ ہوتی ہے ویسی اس شکل کی ایک سینگ جس کو سور کہا جاتا ہے عربی کے اندر، یہ آپ اپنے منہ کو لگائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ ان کو حکم دے گا کہ اس کے اندر پھونکو، تو یہ پھونکیں گے، ایسی بھیانک اور خطرناک آواز اس سور میں سے نکلے گی کہ سارے انسان مر جائیں گے۔ دوبارہ ان کو حکم ہوگا کہ اس کے اندر سور پھونکو، جب وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ پھر زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس کام کے لیے اسرافیل علیہ السلام مأمور ہے، وہ سور اپنے منہ کو لگائے ہوئے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ تیسرے فرشتے میکائیل علیہ السلام، یہ آسمان سے بارش برسانے اور زمین سے اناج نکالنے پر مأمور ہیں۔ ان کے تحت کئی فرشتے ہیں اور جو ہے یہ اس ذمہ داری پر اللہ نے ان کو لگایا ہوا ہے۔ چوتھے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو عزرائیل بھی کہا جاتا ہے اور جن کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی جن کو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جاندار لوگ ہیں ان جانداروں کی روح نکالنے پر یہ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ ان کے تحت بھی کئی سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے ایگزسٹنس پر ایمان لانا، یعنی فرشتے یہ کوئی صرف سنی سنائی بات یا ایسے ہی کہانی نہیں ہے، بلکہ واقعتاً فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ کہ ہماری آنکھوں کو یہ نظر نہیں آتے۔ تو فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، ان کے موجود ہونے پر ایمان لانا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کے ہونے کا، فرشتوں کے وجود کا، فرشتوں کے ایگزسٹنس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ وَكُتُبِهِ، اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کے اوپر کئی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ 104 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، جن میں سے 100 کتابیں چھوٹی اور 4 کتابیں بڑی کتابیں ہیں۔ اور جو بڑی کتابیں ہیں وہ یہ ہے زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، جو آخری پیغمبر حضور نبی اکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بعض علماء نے کہا کہ عدد مقرر نہیں کرنا چاہیے کہ کتنی کتابیں اللہ نے نازل کی، عدد صحیح طور پر ہم کو معلوم نہیں ہے، لہٰذا 104 ہی کتابیں ہیں ایسا مقرر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے بلا تعین عدد، اللہ نے جتنی بھی کتابیں اپنے انبیاء پر نازل فرمائی، ہمارا ایمان تمام کتابوں کے اوپر ہے۔ اللہ کی کسی بھی کتاب کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم کسی بھی کتاب کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عمل ہے۔ دیگر کتابوں پر ہمارا صرف ایمان ہے کہ وہ برحق کتابیں ہیں، اس میں جو کچھ اللہ نے کہا وہ بالکل سچ کہا، اور وہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمایا۔ ہمارا صرف ایمان ان کتابوں پر ہے، عمل ان کتابوں پر ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عمل قرآن مجید پر ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور دیگر جو کتابیں ہیں، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، ان کتابوں کا حکم باقی نہیں رہا۔ اب اگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تورات کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا تھا آپ اس پر عمل کرو، انجیل کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا آپ اس پر عمل کرو، تو ہم کہیں گے دیگر کتابیں اللہ کی ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کتابوں کا عمل منسوخ ہو گیا ہے، ہم کو ان پر عمل کرنا نہیں ہے۔ ہم کو قرآن مجید کے آ جانے کے بعد قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، اور قیامت تک قرآن مجید ہی کا حکم چلے گا۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب اللہ کی طرف سے آنے والی نہیں ہے، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلے گا۔ اور ایک بات کتابوں کے تعلق سے جان لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں الا ماشاءاللہ ان تمام کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیا تھا، بندوں کے اوپر چھوڑ دیا تھا، لہٰذا بندوں نے ان کتابوں کو بدل دیا، احکام کو بدل دیا، آیتوں کو بدل دیا،
اس کے اندر کئی آیتوں کو نکال دیا، کئی آیتیں اپنی طرف سے بنا کر اس میں شامل کر لی۔ آج اگر یہ کتابیں دنیا میں موجود ہیں بھی، پہلے تو یہ نہیں معلوم کہ واقعتاً یہ کتابیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر واقعتاً یہ کتابیں جس زبان میں اللہ نے نازل کیا تھا، اگر اس زبان میں یہ کتابیں موجود ہیں بھی، تب بھی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کتابیں تحریف سے محفوظ ہیں، بلکہ یقین ہے کہ یہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، یعنی ان کو بدل دیا گیا ہے، رد و بدل ان کے اندر کیا گیا ہے، ترمیم کیا گیا ہے، ایڈٹ شدہ یہ ساری کتابیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنی ذات پر لیا ہے کہ ہم خود قرآن کو نازل کیے ہیں، ہم خود قرآن کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا چونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذات پر لیا ہے، تو 1400 سال سے زیادہ عرصہ قرآن مجید کے نازل ہوئے گزر چکا ہے، آج تک کوئی ایک زبر، ایک زیر، ایک حرف بھی قرآن مجید کا نہیں بدل سکا، نہ قیامت تک کوئی قرآن مجید کو بدل سکتا ہے۔ اور اصلاً جو زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اسی زبان میں آج ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ زبان بھی آج یعنی عربی زبان دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا کتابوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آگے ہے وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اب رسولوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بندوں میں سے ہی اپنے خاص بندوں کو چنا، ان کو نبوت عطا فرمائی، ان کو اپنے احکام عطا فرمائے، ان کو رسالت عطا فرمائی، ان کو اپنا کلام نازل کیا ان کے اوپر، اور ان کو بندوں کی ہدایت کے لیے مأمور کیا، مقرر کیا۔ ان کو نبی کہتے ہیں۔ نبی اور رسول ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی جو ہوتا ہے اس کو نئی کتاب یا نئی شریعت یا نئے احکام عطا نہیں ہوتے، رسول جو ہوتا ہے اس کو نئی کتاب عطا ہوتی ہے، نئے احکام عطا ہوتے ہیں، نئی شریعت عطا ہوتی ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ ایک عام ہے، اور رسول ان نبیوں میں خاص ہوتے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ 1,24,000 نبی اللہ کے گزرے ہیں، جن میں 313 رسول تھے، اور 313 رسولوں میں 5 رسول بڑے رسول ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 رسولوں کو بڑے رسول، اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ پھر ان 5 میں سب سے بڑے جو رسول ہیں وہ ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض علماء نے کہا کہ جس طرح کتابوں کا عدد مقرر نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح نبیوں کا عدد بھی مقرر نہیں کرنا چاہیے کہ 1,24,000 ہی انبیاء تھے، نہیں معلوم اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، نہیں معلوم اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں، رسول ہیں، ہر ایک کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، انہوں نے اللہ کی طرف سے ملنے والی ذمہ داری کو بخوبی ادا کر دیا۔ نبیوں کے تعلق سے اور ایک عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے کہ جس طرح فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اسی طرح نبی بھی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ کسی بھی نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، خواہ نبوت کے اعلان سے پہلے یا نبوت کے اعلان کے بعد۔ اور کوئی نبی بت پرست یا مشرک نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، کوئی نبی کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کوئی نبی کبھی زندگی میں وعدہ خلافی نہیں کیا، کوئی نبی کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کوئی نبی کبھی زندگی میں کوئی خلاف عقل کام نہیں کیا، بلکہ یہ انبیاء علیہ السلام عقل کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوتے ہیں، اور کامل عقل والے، اور سارے کے سارے انبیاء مرد گزرے ہیں، ان میں کوئی عورت نہیں گزرا، کم عقل والا نہیں گزرا، کوئی مجنون یا دیوانہ نہیں گزرا۔ ہر نبی مرد اور کامل عقل والے اور عقل کے اعلیٰ معیار پر فائز گزرے ہیں، اور کوئی بھی نبی دنیاوی خاندانی لحاظ سے کوئی بھی گھٹیا خاندان میں، نچلے قبیلے میں نہیں آیا، بلکہ جتنے بھی انبیاء اللہ کی دنیا میں آئے وہ ان کے زمانے کے اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان میں اور اعلیٰ سے اعلیٰ قبیلے میں تشریف لائے۔ اور نبیوں کے تعلق سے اور ایک عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی، نیا رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک آپ ہی کی نبوت چلنے والی ہے، آپ ہی کی رسالت چلنے والی ہے، اور دیگر نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک زمانے کے لیے اور کسی ایک جگہ کے لیے خاص کر کے بھیجتا تھا۔ وہ زمانہ گزر جاتا تو ان کی نبوت نہیں رہتی، وہ جگہ سے ہٹ جاتے تو پھر ان کی نبوت کا دائرہ اس جگہ میں نہیں رہتا تھا۔ لیکن آقا علیہ السلام کو زمان اور مکان کی قید سے ماورا کر کے اللہ نے بھیج دیا۔ آپ جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس زمانے سے لے کر قیامت تک کا ہر زمانہ آپ کا زمانہ ہے، اور آپ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں یہاں آپ رہا کرتے تھے، تو آپ صرف یہاں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ مکان کی قیدوں سے ماورا آپ ساری دنیا کے نبی ہیں۔
اور آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے۔ ہاں قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک نبی کو جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے زندہ معجزانہ طور پر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، ابھی ان کا وصال نہیں ہوا، وہ ابھی بھی آسمانوں پر باحیات ہیں۔ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، دنیا میں ضرور دوبارہ آئیں گے، پہلے آ کر اپنی نبوت کا اعلان کر چکے، اپنی کتاب لوگوں میں پڑھا چکے اور اپنا کلمہ پڑھا چکے، اپنی ذمہ داری رسالت کی نبوت کی ادا کر چکے۔ اس کے بعد زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب وہ قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ بحیثیت ایک امتی کے آئیں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہوں گے۔ اور وہ اپنی کتاب انجیل نہیں پڑھیں گے، وہ قرآن مجید پڑھیں گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ تو وہ آئیں گے ضرور، لیکن نبی بن کر نہیں، بلکہ وہ امتی بن کر آئیں گے۔ والبعث بعد الموت، اگلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ اسلام کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے ہے۔ دیکھیے کفار کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زندگی ہم کو مل گئی ہے، بس اسی میں کھا لو پی لو عیش کر لو مزے کر لو، اس کے بعد ہم کو کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ لیکن اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہماری آنے والی ہے، جس کو آخرت کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ جیسے ہی ہم مر جاتے ہیں ہمارا آخرت کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ آخرت کے عالم میں پہلے تو قبر کا مرحلہ ہے، اس میں عذاب ہے یا ثواب ہے، اور وہ ہمارے جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا بنے گی، اس میں سوال جواب ہے۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہاں پر جو غیر مسلموں کا عقیدہ تناسخ کا ہے، تناسخ کا مطلب ہے پنرجنم، یعنی دوسرا جنم ملنا۔ ان کے پاس 7 جنم والا عقیدہ ہے کہ بندہ مر جاتا ہے، پھر اور ایک جنم لے کر دنیا میں آتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر اور ایک جنم لے کر آتا ہے۔ تو 7 جنم کا عقیدہ ان کے پاس ہے۔ تو 7 جنم کا عقیدہ غلط ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ 7 جنم والے یا پنرجنم والے عقیدے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کو ایک نئے جسم کے اندر ڈال کر دنیا میں بھیجنے کا ان کا عقیدہ افکوز ایسا نہیں ہوتا، لیکن ان کا ایک غلط عقیدہ ایسا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کو ایک نئے جسم کے اندر، اب وہ نیا جسم انسان بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس نئے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو ڈال کر دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ یہ ان کا تناسخ کا اور پنرجنم کا اور 7 جنم کا عقیدہ ہے، جو کہ غلط ہے۔ صحیح عقیدہ بعث بعد الموت کا یہ ہے کہ جب بندہ مر جائے گا تو اسی کے جسم کے اجزاء اصلیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جسم تشکیل دے گا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روح ڈالے گا۔ یہ کوئی نیا جسم نہیں ہے، اسی پرانے جسم سے، اسی پرانے ہڈیوں سے، اسی پرانے مٹی سے، اسی پرانے جسم کے اجزاء سے اس کو بنایا گیا، یا اسی پرانے جسم کو دوبارہ درست کیا گیا اور اس کے اندر روح کو لوٹایا گیا۔ تو روح کا پرانے جسم میں لوٹانا الگ ہے، یہ بعث بعد الموت ہے، اور روح کو ایک نیا جسم عطا کرنا الگ ہے، اس کو تناسخ یا پنرجنم کہتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو بعث بعد الموت ایک الگ عقیدہ ہے، پنرجنم یا 7 جنم والا یا تناسخ والا عقیدہ ایک الگ عقیدہ ہے۔ تو بعث بعد الموت ہے، بندہ ضرور مرنے کے بعد دوبارہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، اس سے سوال جواب ہوگا، نیکی یا بدی کا اس کے جو ہے اس کو ثواب یا عذاب ملے گا، اور قبر کا مرحلہ طے کرے گا، آخرت میں جائے گا۔ ایک بڑی تفسیر ہے، انشاءاللہ آگے پھر تفسیرات آتی رہیں گی۔ اور 7ویں اور آخری چیز جن پر ایمان لانا ضروری ہے اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے، وہ یہ ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، یہ بندہ دنیا میں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، وہ تو عالم الغیب ہے۔ ہم اگر کسی کے بارے میں کچھ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کیا کرنے والا ہے مستقبل میں، فیوچر میں یہ کیا کرنے والا ہے، ہم تھوڑا بہت اندازہ لگا لیتے ہیں، تو وہ ہمارا اندازہ محض ایک اندازہ ہے، ایک ضنی چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم نے جو اندازہ لگایا وہ ویسا ہی واقع ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا اندازہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے اندازے کو اندازہ نہیں کہتے، بلکہ وہ قطعی علم ہوتا ہے، یقینی علم ہوتا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اللہ نے وہ لکھ کر رکھ لیا ہے۔ اب اس کے اندر جو بھی اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی برائی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن بندے کو یہ ادب سکھلایا گیا ہے کہ جب بھی تمہاری زندگی میں کوئی اچھائی پیش آئے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اور یہ کہو کہ یہ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے، اور جب بھی کوئی شر یا برائی پہنچے تو اس کو بجائے اللہ کی طرف منسوب کرنے کے اپنے نفس سے منسوب کرو کہ یہ میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، اپنے آپ کی طرف سے ہے، حالانکہ حقیقتاً دونوں اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو تقدیر کے اندر اچھائی ہو برائی ہو، زندگی میں کوئی چیز
ہم کو پسند آئے یا نہ آئے، مصیبتیں آئے، آزمائش آئے، نعمتیں ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہم کو دنیا میں ملتا ہے اور جو نہیں ملتا ہے وہ ہماری تقدیر ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم کو تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کہ دنیا میں ہم کو جو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور ہم کو اس پر راضی ہونا چاہیے۔ تو تقدیر کی اچھائی، ایسا نہیں کہ اچھی تقدیر الگ خدا کی طرف سے، بری تقدیر الگ خدا کی طرف سے۔ یہ مجوسیوں کا عقیدہ تھا، ان کے نزدیک خیر کا خدا الگ تھا اور شر کا خدا الگ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اچھائی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، برائی شیطان کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اچھائی اور برائی دو الگ الگ خدا کی طرف سے نہیں آ رہے، خدا تو ایک ہے، لہٰذا اچھائی بھی اسی خدا کا لکھا ہوا ہے، برائی بھی اسی خدا کا لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہونے پر ہم کو یقین رکھنا ہے۔ پھر آگے امام اعظم فرماتے ہیں والحساب والمیزان والجنت والنار حق کلہ، حساب برحق ہے، یعنی آخرت کا جب عالم شروع ہو جائے گا، ہم قیامت میں پہنچ جائیں گے، میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کو کلیتاً فنا کر کے آخرت کا عالم جب شروع ہوگا، اس عالم کے بعد ایک اور عالم آنے والا ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک اور دنیا آئے گی، اس کو آخرت کی دنیا کہتے ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ دنیا کو فنا ہے، اس آنے والے عالم کو فنا نہیں ہے۔ اس میں گناہوں کا بھی حساب ہوگا، نیکیوں کا بھی حساب ہوگا، اچھائیوں کا بھی حساب ہوگا، بدیوں کا بھی حساب ہوگا، دنیا میں کیا 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 نہیں کیا، ہر ایک کا حساب ہوگا۔ اس کو حساب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا اور یہ حساب بالکل برحق ہے، ایسا ہوگا اور واقعتاً ہوگا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میزان بھی حق ہے۔ میزان کا کیا ہے؟ جیسا ہمارے پاس کسی چیز کے تولنے کے لیے ترازو ہوتی ہے، اس کے ایک پلڑے میں ہم کچھ رکھتے ہیں، دوسرے پلڑے میں کچھ اس کا وزن رکھتے ہیں، جس کو بٹ کہتے ہیں، 1 کلو 2 کلو کا بٹ رکھتے ہیں اور تولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک میزان ہے، اس کی کیفیت وہ کیسا ہے اللہ بہتر جانے۔ ایک میزان ہے، ہمارے سمجھ میں آنے کے لیے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ایک ترازو کی طرح ہے، ایک ترازو ہے اللہ کے پاس جس کو میزان کہتے ہیں، جس کے ایک پلڑے میں گناہ رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکی رکھی جائے گی۔ جو پلڑا بھاری ہوگا اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہے تو جنت کا فیصلہ، گناہوں کا پلڑا اگر بھاری ہے تو دوزخ کا فیصلہ۔ اسی طرح جنت برحق ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے، ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک محلات جنت کے اندر ہیں، جنت کے اندر طرح طرح کی نہریں ہیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، بڑے بڑے محلات ہیں، قصور ہیں، اور وہاں پاکیزہ بیویاں رہیں گی، کھانے پینے کی نعمتیں رہیں گی، پھل رہیں گے۔ جو بندہ وہاں خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وہاں نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی مجاہدہ ہے، نہ وہاں کوئی عبادت ہے، نہ کوئی ریاضت ہے، بس اللہ کا دیدار کرتے رہو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ یہ اس کا نام جنت ہے۔ اور دوزخ بھی برحق ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ وہاں وہ عذاب کی دینے کی جگہ ہے۔ جو گنہگار بندے ہیں اور جو نافرمان بندے ہیں اور جو غیر مسلم ہے، یہودی، نصارہ، بت پرست، مشرک ہے، کفار ہے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جو ایمان والے امت مسلمہ کے جو گنہگار بندے اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یا آقا علیہ السلام کی شفاعت سے ان کو دوبارہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم ایک بڑی خطرناک چیز ہے، وہاں طرح طرح کا عذاب ہے، سانپ کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب ہے، اور کھولتا ہوا پانی رہے گا، خون رہے گا، پیپ رہے گا، کانٹے رہیں گے، اندھیرا رہے گا، اور کئی طرح طرح کا وہاں آگ کا عذاب ہے۔ وہاں کی آگ دنیا کی آگ کی جیسی آگ نہیں رہے گی، بلکہ خطرناک آگ رہے گی۔ تو غرض تفصیلات تو بہت ساری ہے، جنت کی بھی تفصیلات ہے، جہنم کی بھی تفصیلات ہے۔ یہ سارے کے سارے عالم غیب کی چیزیں ہیں، یعنی اس وقت ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ ایسا مستقبل میں ہونے والا ہے۔ اور یہ جنت بھی اللہ نے پیدا کر دیا، ایسا نہیں کہ پیدا کرے گا، پیدا کر دیا ہے۔ جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے۔ تو ایک مسلمان کو بغیر دیکھے ایمان لانا ہے، حساب کو بھی ایمان لانا ہے، میزان پر بھی ایمان لانا ہے، جنت جو ہم نے نہیں دیکھا اس پر بھی ایمان لانا ہے، دوزخ جو ہم نے نہیں دیکھا اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں برحق ہے اور واقعتاً ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ اصول ایمان ان کو کہتے ہیں، یا ضروریات دین کہتے ہیں۔ ایمان کی بنیادی چیزیں یہ جو آج بیان کی گئی یہ ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے بھی بندہ مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس مجلس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات کے حوالے سے سنیں گے کہ اللہ کے بارے میں ہم کو کیا عقیدہ اور کیا یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح عقیدے پر گامزن فرمائے، اسی عقیدے پر ہم کو زندگی اور موت عطا فرمائے، ہماری ان دروس کو قبول فرمائے، اور رمضان کی رحمتوں، عظمتوں، برکتوں، مغفرتوں، بخششوں، عطاؤں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔